السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، 25 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں اس حوالے سے ایک اہم دن ہے کہ اس تاریخ کو بانی پاکستان جناب محمد علی جناح کی ولادت ہوئی۔ وہ 1876 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، بیرسٹر ہوئے اور پھر بمبئی آ کے انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وکالت کے دوران انہوں نے سیاسی امور میں بھی دلچسپی لینا شروع کی۔ وکیل کی حیثیت سے تو ایک بہت ہی کامیاب وکیل ثابت ہوئے اور بڑے پیچیدہ مقدمات بڑے بڑے لوگ منہ مانگی فیسوں پر ان سے حل کروایا کرتے تھے۔ سیاست میں ان کی دلچسپی اس لیے تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانان بر صغیر اور اس کے علاوہ بر صغیر کی دیگر قومیں وہ سب انگریزوں کے ہاتھوں میں محکوم ہیں اور ان کے حقوق بری طرح سلب کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت واحد سیاسی جماعت کانگریس تھی اور اسی کا ہر طرف شہرہ تھا، تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح وہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور جلد ہی انہوں نے کانگریس کے اندر بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ اسی زمانے میں مسلم لیگ بھی قائم ہوئی، جو ہندوستان کی جمہوری سیاست میں مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت تھی۔ مسلم لیگ کے بانیان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت انگریز سرکار پوری طرح بالادست ہے اور اسی طریقے سے ہندو سیاستدان بھی انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ابھرنے کا موقع نہ ملے، اور کانگریس بھی حقیقت میں اسی منصوبے پر عمل پیرا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائے اور ان کی الگ سے سیاسی یکجہتی نہ بننے دے۔ تو اس ذہن کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے قائم کی، جو 1906 کے اندر وہ قائم ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح کانگریس میں کہ ہر جگہ سالانہ اجلاس ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ کے بھی اجلاس شروع ہوئے۔ یہ سیاسی سرگرمیاں اس سے زیادہ اس زمانے میں نہیں تھیں کہ سالانہ اجلاس ہوتے تھے اور ان کے اندر مختلف لوگ شریک ہوتے تھے، جماعتوں کے قائدین، کارکنان اور مختلف معزز لوگ شامل ہوتے تھے، اور وہ انگریز سرکار کو تجاویز دیا کرتے تھے اور اپنی شکایات بیان کیا کرتے تھے، اور کچھ ہلکا پھلکا احتجاجی انداز بھی اپنا لیا جاتا تھا اگر مصلحت ہوتی تو۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ کے شروع کے کارکنان تھے، اس کے عہدیدار تھے، ان میں مولانا محمد علی جوہر بھی ایک بڑی شخصیت کے طور پہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے محمد علی جناح کو مشورہ دیا کہ آپ مسلم لیگ بھی جوائن کر لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہندو مسلم اتحاد کی راہ وہ مزید آسان ہو جائے گی، اور آپ کانگریس میں ہیں، کانگریس بھی دعویٰ یہی کر رہی ہے ہندو مسلم اتحاد کا، تو آپ مسلم لیگ میں آ جائیں گے تو آپ کی وجہ سے ایک پل بن جائے گا دونوں میں، ایک رابطے کا۔ تو جناح صاحب کو یہ تجویز پسند آئی، اور 1912 یا 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی۔ اس زمانے کے میں چونکہ سیاست بالکل ابتدائی سطح پہ تھی، بہت زیادہ قانون سازیاں سیاسی جماعتوں کے ہاں نہیں تھیں، اس لیے ایک شخص بیک وقت دو جماعتوں کا رکن بھی بن جاتا تھا۔ تو جناح صاحب نے پھر اس حوالے سے کوششیں انہوں نے شروع کی۔ ایک تو وہ کانگریس کے اندر جو متشدد طبقہ تھا اس کو نرمانے کی کوشش کرتے رہے، اور کانگریس کے اندر جو معتدل مزاج طبقہ تھا، جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے واقعی وہ فکر مند تھا، تو ان کی قوت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور دوسری طرف وہ مسلم لیگ کو بھی اس پہ لاتے رہے کہ وہ عرض و معروض سے آگے آ کے وہ ایک اسٹیپ آگے لے اور احتجاج کی حد تک وہ اپنی پالیسی کو بڑھائے۔ تو یہاں خود مسلم لیگ کے اندر دو طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ رجعت پسندوں کا کہلاتا تھا، یعنی پرانی سوچ کے لوگ، کہ وہ کہتے تھے کہ انگریزوں سے ہم نے صرف مؤدبانہ گزارشات ہی کرنی ہیں،
اور ایک طبقہ جدت پسندوں کا کہلاتا تھا، جس سے محمد علی جوہر وغیرہ یہ حضرات تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جدید پالیسی اختیار کرنی چاہیے، آگے ذرا ایک جارحانہ اسٹیپ بھی لینا چاہیے، اتنا جارحانہ بھی نہ ہو کہ انگریز سرکار سے ٹکر کی نوبت آئے جس کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن اتنا ہو کہ انگریز سرکار پہ کچھ دباؤ تو پڑے۔ اور جناح صاحب بھی اس کے حامی تھے، اگرچہ وہ مار دھاڑ والی سیاست کے بالکل قائل نہیں تھے۔ بہرحال یہ کوششیں آگے چل کے رنگ لائیں، اور 1916 میں لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور جس میں مسلم لیگ کے نمائندے بھی شریک تھے اور کانگریس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ اس میں طے یہ کرنا تھا کہ ہندو اور مسلمان اور باقی اقلیتیں یہ سب مل کے ہندوستان میں انگریز کی اجارہ داری کو محدود کرنے کے لیے اور آگے چل کے تدریجاً اسے ختم کرنے کے لیے کون سا منشور اپنائیں۔ تو اس منشور میں سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ جو پارٹیاں، جو گروہ اس آزادی کی تحریک میں شریک ہوں گے تو ان کے آپس کے درمیان کیا طے پائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جب کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بزنس آپ شروع کرتے ہیں جس میں آگے چل کے نفع کی امید ہوتی ہے، تو یہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ وہ نفع کا حصہ کس کو کتنا ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر سگے بھائی بھی آپس میں شراکت داری کرتے ہیں اور اپنی جد و جہد کو، جو چاہے پہلے دو الگ دکانوں کی شکل میں اس کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، تو آپس میں طے ضرور کرتے ہیں کہ اس نفع میں آپ کا حصہ کتنا ہوگا، ہمارا حصہ کتنا ہوگا۔ شریعت بھی آپ کو یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعد میں بہت بڑی خرابی کا، فتنے کا، اختلافات کا وہ بڑا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میثاق لکھنؤ کے اندر یہ بحث چلتی رہی۔ جو متشدد ذہن کے کانگریسی ہندو نیتا تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن جو معتدل طبقہ تھا اس نے اس بات کو مانا، اور جناح صاحب نے وہاں پہ جو باتیں کی وہ سب کو پسند آئیں، اور آخر وہاں پہ ایک دستور طے پا گیا جس کو میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اور اس دستور میں جو اس کا خلاصہ تھا، اس کی روح جو تھی وہ یہ تھی، جو مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ وہ پسندیدہ تھی، وہ یہ تھی کہ اس میں جس مستقبل کے جس آئین کا اس میں تہیہ کیا گیا تھا، اس کو قبول کیا گیا تھا، اس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا تھا۔ یعنی کوئی بھی اگر قانون بنتا ہے اسمبلی میں تو اسے مسلمان اپنی اقلیت کے باوجود، کہ ہندوستان میں ان کی تعداد تقریباً 1/3 تھی، اور اسمبلی کے اندر بھی لا محالہ ان کی تعداد اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اپنے اسی تناسب میں وہ اسے ویٹو کر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں تھیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آپ میثاق لکھنؤ بڑے آرام سے آپ گوگل پہ سرچ کر کے اس کی شقیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلی بار ایک ایسی چیز تیار ہوئی کہ جو آگے ہندو مسلم مشترک سیاست کے لیے ایک اساس کا، ایک رہنما کا کام دے سکتی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ پہلی جنگ عظیم کا تھا، عالمی جنگ چل رہی تھی، ترکی کے ساتھ اور جرمنی کے ساتھ، برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ، یہ سب ان کے مقابلے میں تھے، اور حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں ہمارے اکابر نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اور ہندوستان میں ایک مسلم حکومت قائم کرنے کے لیے، ایسی مسلم حکومت جو ہندوستان کے تمام گروہوں کو اور تمام مذاہب کو عزت دے، احترام دے، اور سب کے حقوق کا تحفظ کرے، اور سب کو انگریز کی غلامی سے نجات دلائے۔ تو اس کے لیے ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھیوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت سارے حضرات تھے، لیکن اصلاً یہ ان سب کے امیر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو انہوں نے حج کے سفر میں ترکی کے جو چیف کمانڈر تھے، فوج کے جو سربراہان تھے، ان سے ملاقات کی، اور تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی گئی، جس کے تحت ایک خاص وقت میں ترکی کی فوجوں نے ایران کے راستے سے، ایران اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونا تھا، اور ہندوستان کے اندر جو محکوم مسلمان اور ہندو ان سب نے یکدم کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دینا تھا،
تو انگریز افواج چونکہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے محاذوں پر پھیلی ہوئی تھیں، ہندوستان میں انگریزی فوج کم تھی، تو یہ ایک بہت بڑی امید تھی کہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ لیکن وہ تحریک مخبری کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ جن پر اعتماد کیا گیا پیغام لے جانے کے لیے اور پیغام رسانی کے لیے، ان میں سے بعض لوگوں نے مخبری کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز سرکار نے چھاپے مار کے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا، حتیٰ کہ ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین مدنی اور مولانا عزیر گل صاحب اور بہت سارے حضرات جو ابھی حجاز ہی میں تھے، ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا اور ان سب کو مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ایسی چل رہی تھی۔ تو اب ہندوستان میں جو لوگ موجود تھے، جو مسلم سیاستدان، وہ اس کو ایک سیاسی حل کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور میثاق لکھنؤ جو تھا وہ اس میں ایک بڑا سنگ میل وہ ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر حالات میں ایک ڈرامائی تبدیلی آ گئی، اور وہ تبدیلی یہ کہ جناب گاندھی جی جو افریقہ میں ہوا کرتے تھے، جنوبی افریقہ میں، اور وہ بھی پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، وہ اچانک ہندوستان آ گئے، اور ہندوستان آ کے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت مقبول لیڈر کی حیثیت اختیار کر لی۔ جبکہ جب وہ ہندوستان آئے تھے تو انہیں کوئی خاص لوگ نہیں جانتے تھے، خود جناح صاحب ان کا تعارف کراتے تھے مجالس کے اندر کہ یہ گاندھی جی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے گجرات میں کام شروع کیا جو ان کا آبائی وطن تھا، اور وہاں انہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا، صفائی کی مہم چلائی، غریبوں کے حقوق کی بات کی، اور میڈیا میں بڑی تیزی سے ان کی تشہیر ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2-3 سال کے اندر وہ ہندوستان میں بالکل ٹاپ کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے، اور ایک لحاظ سے انہیں ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی جو وہ کہتے تھے سب بے چوں چراں اس پہ عمل کرتے تھے۔ جب یہ صورتحال بن گئی تو میثاق لکھنؤ وہ پیچھے پس منظر میں چلا گیا، اور خود گاندھی جی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی کہ طے کیا ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے۔ وہ تمام فارمولے، تمام جو باتیں طے ہوئی تھیں، عہد و پیمان، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور صورتحال، سیاسی حالات، عالمی حالات بھی دن بدن تبدیل ہو رہے تھے۔ تو آخر یہ ہوا کہ جنگ عظیم ختم ہوئی، اور ترکی کی خلافت کا خاتمہ طے کر لیا گیا، اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور انگریز کا تسلط وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ تو ان حالات میں ہندوستان میں 2 تحریکیں چلیں، دونوں یکجا ہو گئیں، ترک موالات اور تحریک خلافت۔ تحریک خلافت وہ خاص مسلمانوں کی تحریک تھی، تاکہ ہم مسلمانوں کی خلافت جو چاہے رسمی طور پر ہی ہے مگر وہ باقی رہے، انگریز اسے ختم نہ کرے، ترکی کے خلفاء کی وہ حیثیت وہ برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ہی بیت المقدس اور حرمین شریفین ان کا تحفظ بھی تحریک خلافت کے منشور میں شامل تھا کہ وہ علاقے مسلمانوں ہی کے پاس رہیں گے، غیر مسلموں کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ترک موالات کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کی نوکریاں، ان کی ملازمتیں، ان کی تعلیم گاہوں میں پڑھنا، یہ سب کچھ ہم بند کر دیں گے۔ تو اس تحریک میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ہندوؤں کی طرف سے گاندھی جی تھے، اور یہ تحریک چلی اور شروع میں بہت کامیاب ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت شیخ الہند کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب تحریک اپنے عروج پہ تھی تو گاندھی جی نے یکدم اس تحریک کو ختم کر دیا بغیر کسی خاص وجہ کے۔ ایک انہوں نے وجہ جو بتائی وہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی فلاں جگہ تھانے میں تشدد ہوا ہے، اور جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستانی لوگ، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا، وہاں مقامی اہلکار کچھ مارے گئے، تھانے کو آگ لگائی گئی، اور میں تو اہنسا کا قائل ہوں، یعنی عدم تشدد کا، تو یہ تشدد آ گیا اس لیے ہم تحریک ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تحریک ختم کرنے کی وجہ نہیں بنتی تھی۔ گاندھی جی کے اس تحریک ختم کرنے کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ اس کی وجہ سے جو انگریزوں پہ دباؤ تھا خلافت ختم نہ کرنے کا، وہ دباؤ بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد انگریزوں کے مہرے مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جسے کہا جاتا ہے، اس نے خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ خلافت کا ادارہ ہی نہ رہا۔ اور اس کے بعد جو تحریک خلافت اور ترک موالات کے دور میں ہندو مسلم اتحاد بہت زیادہ ہو گیا تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا،
اور اس کی جگہ ہندوؤں نے شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں انہوں نے شروع کر دی، یعنی مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور توہین رسالت کے واقعات تواتر سے پیش آنے لگے۔ اس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات بھی ہونے لگے۔ نتیجہ یہ کہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے، اور انگریز سرکار کا راج بظاہر دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ان حالات میں پھر آخر دوبارہ کانگریس کے مسلم لیگ کے لیڈر دوبارہ آ کے وہ بیٹھے، اور انہوں نے آپس میں بہت ساری میٹنگیں انہوں نے آپس میں کیں، جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن کہیں پر بھی وہ کسی فارمولے پہ متفق نہیں ہو سکے، یعنی مسلمانوں کے لیے مستقبل میں کیا مقام ہوگا آزاد ہندوستان میں، یہ بات کہیں بھی طے نہیں ہو سکی۔ جب یہ دیکھا گیا، مسلم پارٹیوں نے یہ دیکھا کہ ہندو نیتا مخلص نہیں ہے اس حوالے سے، تو پھر 1929 میں ایک بہت بڑی کانفرنس جس کو آل مسلم پارٹیز کانفرنس کہا جاتا تھا، اور اس کانفرنس میں تمام مسلم جماعتیں شریک تھیں۔ جمعیت علماء ہند بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، یہ دو بڑی جماعتیں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بہت ساری تھیں، اور سب نے مل کے اس میں 9 نکات پر اتفاق کیا، اور 9 نکات کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں جو ہمارے اکابر نے وہاں تقاریر کی، اور مسلم لیگ کے لیڈروں نے بھی تقاریر کی، تو ان میں ان کی حیثیت یہ نہیں تھی جو ان اکابر نے وہاں پہ کہا کہ ہم ہندوؤں سے کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم وہ کم سے کم چیز چاہ رہے ہیں کہ اگر ان پہ عمل نہ ہوا تو مسلمان ہندوستان کے اندر ان کا وجود ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو 9 نکات کی انہوں نے بات کی۔ یہ ان 9 نکات میں بعد میں جناح صاحب نے 5 نکات کا اضافہ کیا، جنہیں جناح کے 14 نکات کہا جاتا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ یہ 9 نکات جو تھے، ان میں سے ایک نکتہ بھی گاندھی جی نے قبول نہیں کیا۔ گاندھی جی نے، نہرو نے، ان کے جو اور بڑے بڑے کانگریسی نیتا تھے، ہندو نیتا، انہوں نے ان میں سے ایک نکتہ بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ انہوں نے نہرو رپورٹ انہوں نے پیش کی، جو ایک متعصبانہ آئین کو تشکیل دینے کی کوشش تھی، اور مسلمانوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا، اس لیے کہ ان کی بات سنی نہیں گئی، تو اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اور ان حالات میں جناح صاحب ہندوستان کی سیاست سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اس وقت وہ کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ میں آ چکے تھے، اور مسلم لیگ کے صدر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اتفاق کا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی فارمولہ طے ہی نہیں ہو رہا، تو ہم کس رخ پر ہم محنت کریں، چنانچہ وہ مایوس ہو کے یہاں سے چلے گئے، انگلستان چلے گئے، اور کئی سال انہوں نے وہاں گزارے، اور وہاں اپنی وکالت کا پیشہ وہ انجام دیتے رہے۔ ایک قسم کا انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا۔ اور یہاں ہندوستان میں ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت جنہیں کہا جاتا ہے، اور بجا طور پہ ان کے ساتھ یہ لقب جچتا ہے، وہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے، ایسی سیاسی تنظیم کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان علیحدہ وطن کے لیے جد و جہد کریں۔ تو خیر 1934 میں جناح صاحب واپس آئے، اور ان کو واپس لانے میں علامہ اقبال کی کوششیں تھیں، لیاقت علی خان کی کوششیں تھیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے جناح صاحب کے سیرت نگاروں نے کہ جناح صاحب نے ایسا کہ خواب بھی دیکھا تھا کہ جس میں نے واپس آنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ بہرحال قطع نظر اس سے کہ وجہ کیا تھی، آخر وہ واپس آ گئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ اصل جو ظاہری جو ان کو جو چیز لے کے آئی ہے وہ یہی ہے، یعنی جو کام، ہدف کیا تھا، کس لیے آئے تھے، وہ کام یہ تھا مسلم لیگ کی تنظیم نو کرنی ہے۔ اس تنظیم نو کا میں انہوں نے بڑی بھرپور کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ جو پہلے سے پڑھے لکھے مسلمانوں کی جماعت تھی، اب وہ عام مسلمانوں کی جماعت بن گئی۔ اس کے لیے جناح صاحب نے کے ساتھ علامہ اقبال نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور مسلم لیگ کے لیے انہوں نے بے پناہ کوششیں کی، اس کے لیے رائے انہوں نے ہموار کی، جس کے نتیجے میں جو 1936 میں انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کیں۔ اگرچہ کانگریس چونکہ بہت بڑی جماعت تھی، اکثریتی طبقے کی جماعت تھی، اور مسلمان اس میں ضمناً شامل تھے، لامحالہ اس کی سیٹیں زیادہ آنی تھیں، لیکن مسلم لیگ کی کامیابی بھی کوئی کم نہیں تھی۔ یہاں سے پھر جناح صاحب کی کوشش یہ تھی کہ اب ہم اسمبلی کے اندر آ گئے، مسلم لیگ پہلی بار اچھے خاصے تناسب کے ساتھ اسمبلی میں آئی ہے، تو اب ہم ہندوؤں کے ساتھ یا کانگریس کے ساتھ ہم مل کر
ایک اچھا ہم اسٹیپ لے سکتے ہیں اور انگریز گورنمنٹ کو سیاسی داو پیچ کے ساتھ ہم ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ مگر انہیں یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ اسمبلی میں بیٹھنے کے بعد بھی کانگریس کی پوری توجہ اس پہ تھی کہ مسلم لیگ کے جو لوگ جیتے ہیں اور سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں انہیں خرید کے وہ کانگریس میں شامل کر لیں۔ کوئی متفقہ مشترکہ جد و جہد ابنائے وطن کے لیے کوئی ایسا ہدف جس سے انگریز کے اختیارات کم ہوں اور جو وطنی حکومت جو قائم ہوئی ہے اس حکومت کو مزید قوت ملے اور لوگوں کے مسائل حل ہوں، اس طرف توجہ نہیں تھی۔ توجہ مسلم لیگ کو کمزور کرنے پر یعنی مسلمانوں کی سیاست کو زک پہنچانے پہ تھی، اور اس میں بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آئے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناح صاحب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم کانگریس کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کریں گے، ہمارا راستہ بالکل الگ ہوگا۔ اور یہ 1938 میں باقاعدہ انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اس کا اعلان کیا، اس پہ انہوں نے ایک باقاعدہ اس کو ایک اصول کی شکل دے دی، تو تب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا فتویٰ دیا۔ اس سے پہلے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے اس کے لائے عمل میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو منظم کر کے کانگریس کے ساتھ کوئی فارمولہ طے کرے گی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کو الگ ہی کام کرنا چاہیے، مسلمانوں کی جو تنظیم ہو اس کو اپنے بل بوتے پر ہی کام کرنا چاہیے۔ تو اب جب مسلم لیگ نے اس راہ کو اپنا لیا ہے تو انہوں نے اس کی حمایت کا فتویٰ دیا۔ یہ فتاویٰ آپ کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جواہر الفقہ ہے اس میں آپ کو یہ فتاویٰ سارے اکٹھے مل جائیں گے، جو اس حوالے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے خلفاء کے لکھے ہوئے فتاویٰ ہیں اس زمانے کے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ کی کامیابی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جناح صاحب کے لیے ایک اسلامی فکر جو پہلے ان کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی اس کے راستے ان کے لیے ہموار ہوئے، اس کے مواقع انہیں ملے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، کیونکہ تھانوی رحمہ اللہ کی کوشش سے اور ان کی فکر سے بہت سے علماء جن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور بہت سے حضرات وہ قائد اعظم کے بہت قریب ہو گئے تھے اور ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ اور جناح صاحب نے خود بھی اسلامی لٹریچر کا اور اسلامی قانون کی کتابوں کا، فقہ کی کتب کا جو انگریزی کے اندر آ چکی تھیں یا اردو میں تھیں، ان کا وہ بکثرت مطالعہ وہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور دنیا کے حالات وہ بہت زیادہ بظاہر خرابی کی طرف جانے لگے۔ تو اس زمانے میں جناح صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ انگریز کو اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ جنگ عظیم کے بعد مسلمان اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے، اور اس کے لیے 1940 میں 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور، جو لاہور میں جہاں مینار پاکستان ہے وہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اپنا الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد وہ تحریک چل پڑی، اگرچہ وہ تحریک مار دھاڑ والی نہیں تھی۔ جیسا میں عرض کر چاہوں گا، جناح صاحب ہمیشہ قانونی نکات کے اندر وہ جنگ لڑتے تھے، قانونی دائرے کے اندر جنگ لڑتے تھے۔ تو انہوں نے جلسے کیے، جلوس کیے، کارنر میٹنگز کی، اور اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، ہر جگہ گئے۔ 3-4 سال میں ہندوستان میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو شملہ میں یہ سارے رہنما، مسلمان بھی اور ہندو بھی، کانگریسی بھی، مسلم لیگی بھی، سارے مل کے بیٹھے، اور وہاں جو کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب مرحوم وہ ترجمان تھے، اور مسلم لیگ کی طرف سے خود جناح صاحب تھے۔ تو بات چیت میں کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندوستان کا مستقبل کانگریس کو سونپ کے جائے گا، اور جناح صاحب کہتے تھے کہ ہندوؤں کا مستقبل کانگریس کو اور مسلمانوں کا مستقبل وہ مسلم لیگ کو دیا جائے، مسلم لیگ مسلمانوں کے مستقبل کا تعین کرنے کی حقدار ہے۔ تو اس پہ بات یہ ہوئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ کیسے ہے، کیوں کانگریس ہی کہتی تھی کہ ہم دونوں کے نمائندے ہیں۔ تو جناح صاحب نے کہا آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ مسلمان کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں یا مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کانگریس کی نشستوں پر بھی مسلم امیدوار کھڑے کریں، مسلم لیگ تو اپنے امیدوار کھڑے ہی کرے گی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کانگریس کی طرف سے کھڑے کیے گئے مسلم امیدواروں کو ووٹ ملیں گے، مسلم لیگ کی طرف سے کھڑے کیے گئے مسلم امیدواروں کو ووٹ ملیں گے۔
تو پھر اس کے نتیجے میں 1945-46 کے انتخابات ہوئے، صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، اور اس میں مسلم لیگ کو بہت ہی غیر معمولی تناسب کے ساتھ اس کو فتح حاصل ہوئی۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، ورنہ مسلم لیگ کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ خود اس زمانے کے کانگریس کے جو صدر تھے یعنی ابوالکلام آزاد، ان کی جو کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کا جادو ایسا چل گیا تھا کہ ہمیں اپنی بات لوگوں کو بتانا مشکل ہو گئی تھی، لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس میں سارے سیاسی داؤ پیچ لڑنے والے وہ محمد علی جناح تھے، اور پوری قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اور وہ قربانی کا وقت اس وقت آیا جب ہندوستان تقسیم ہوا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں دی اور ہجرت کی، اور اس آزاد وطن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا پاکستان کے قیام کے بعد کہ اللہ کی قدرت یہاں پر ایک عجیب کرشمہ اس میں ظاہر کیا کہ دنیا کی قومیں پہلے قربانیاں دیتی ہیں پھر آزادی حاصل کرتی ہیں، پاکستان کے قیام میں آزادی پہلے ملی ہے اور قربانیاں جو لاکھوں جانوں کی ہیں وہ اس کے بعد ہوئی ہیں۔ بہرحال ہمارے ان بزرگوں کی جد و جہد سے اور قائد اعظم کی بصیرت اور ان کی سیاسی مہارت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان نصیب فرمایا۔ پاکستان کے قیام کے وقت جناح صاحب بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ ان کا قد لگ بھگ 6 فٹ تھا، لیکن لمبے قد کے انسان تھے، لیکن ان کا وزن وہ بالکل ایک بچے کا وزن رہ گیا تھا، مشکل سے کوئی 40 کلو کے قریب ان کا وزن رہ گیا تھا، اور ٹی بی تھا ان کو بہت ہی شدید قسم کا، اور ایک مدت سے تھا جس کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی محترمہ بہن فاطمہ جناح صاحبہ جو ہر وقت ان کی تیمارداری کرتی تھی، ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کو شدید قسم کا ٹی بی ہے۔ ہمیشہ جناح صاحب جو ان کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ہاں کھانسی ہے اور مجھے ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے سامنے کبھی انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے ٹی بی ہے۔ ہو سکتا ہے فاطمہ جناح صاحبہ نے خود سمجھ لیا ہو، لیکن انہوں نے خود ان کو نہیں بتایا، اور یہ بات سیکرٹ رہی، اور اس کو گزشتہ صدی کا سب سے بڑا سیکرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انٹرویو دیا تھا 1978 میں کسی اخبار کو، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ جناح پاکستان کے بننے کے 13 مہینے بعد فوت ہو جائے گا تو میں پاکستان کی ہندوستان کی تقسیم کو میں مؤخر کر دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی پاکستان بننے ہی نہ پاتا اور جناح کی کوشش وہ ناکام رہ جاتی۔ لیکن ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو سکی کہ یہ شخص اتنے عرصے سے بیمار تھا۔ تو اس بیماری کے اندر بھی جناح صاحب نے جو جد و جہد کی، جو پاکستان جب بنا تو اس پہ بالکل انتہا پہ تھی وہ بیماری، لیکن جناح صاحب نے اس کے باوجود پاکستان میں چپے چپے کا دورہ کیا، تمام بڑے شہروں میں گئے، مشرقی پاکستان بھی گئے، اور انہوں نے ان تمام کارکنان کا اور ان جد و جہد آزادی کے ان مجاہدین کا، رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے خود قربانیاں دی، جن کے خاندانوں نے قربانیاں دی۔ بہت بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین، جن کی تعداد 50 لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہاں پر آئے، اور اس سے پہلے بر صغیر کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی۔ ان کو آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جناح صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے دن رات کوشش کر کے ان کو آباد کیا، اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی بہت بڑا ایک اور خطرہ وہ کشمیر کی جنگ سے پیدا ہو گیا تھا کہ جو کشمیر جو پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں مسلم اکثریت تھی، وہاں بھارت نے اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ جناح صاحب کی وہاں پر بھی نظر رہی، اور جناح صاحب نے وہاں بھی فوج کو لڑنے کا حکم دیا۔ حتی الامکان پہلے کوشش کی کہ معاملہ مصالحت سے حل ہو جائے، لیکن آخر میں فوج کو وہاں پہ لڑنے کا حکم دیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستانی مجاہدین نے اور فوج نے بہت سارا علاقہ آزاد کرا لیا، جو آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کہلاتا ہے۔ جناح صاحب کی طبیعت
1948 کے شروع میں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور حتیٰ کہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہے، جس کی وجہ سے انہیں آخر کوئٹہ زیارت کے مقام پہ ان کو لے گئے، جہاں انہوں نے گرمی کا موسم وہاں گزار رہے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ گرمی ذرا ہلکی ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہے، آب و ہوا صاف ہے۔ کافی وقت انہوں نے وہاں پہ گزارا، کچھ طبیعت بہتر ہوتی اس درمیان وہ مطالعہ کر رہے تھے، وہ مطالعہ قانون کی کتابوں کا کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ان کے سامنے جو ہدف تھا پاکستان کا آئین تیار کرنا تھا، جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کے لیے ایک بہترین آئیڈیل آئین تیار کرنا تھا۔ اب وہ آئین کس قسم کا تھا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سیکولر آئین چاہتے تھے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جناح صاحب کے خطبات موجود ہیں، خطبات مطبوع ہیں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، کوئی بھی ساتھی انہیں خرید سکتا ہے کہ جناح صاحب نے ہر جگہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری وقت میں، آخری ایام میں انہوں نے ایک بات اپنے معالجین سے کہی، اور ان معالجین سے، ان میں جو ڈاکٹر سید ریاض شاہ صاحب تھے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے استاد تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو کلپ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناح صاحب نے ان معالجین سے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قیام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں خلفائے راشدین کا نظام نافذ ہو۔ یہ بانی پاکستان کا ہدف تھا۔ اس ہدف پر ہم کہاں تک آگے بڑھے ہیں یا کہاں تک ہم پیچھے ہٹے ہیں، یہ خود اپنے گربان میں جھانکنے کے لیے یہ ہمارا کام ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ اور حقیقت یہ کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں انتہائی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے بانیان پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے اس عہد کے ساتھ غداری کی ہے جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا۔ جناح صاحب انتہائی بیماری کی حالت میں 11 ستمبر 1948 کو وہ کراچی آئے، اور کراچی آنے کے بعد جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی، اور دوسری گاڑی وہ بہت دیر میں پہنچی، اور بہت ہی بری حالت میں ان کو پھر بجائے ہاسپٹل کے ان کو گورنر ہاؤس ان کو لے جایا گیا، اور رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ان کی وفات کی خبر وہ مشہور ہو گئی۔ لیکن اس بارے میں پاکستان کے ایک ریٹائرڈ فوجی افسر جناب میر افضل خان صاحب، ان کی کتاب موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے کہا جناح صاحب جو یہاں آ رہے تھے وہ بعض غدار قسم کے اہلکاروں کو اور غدار قسم کے افسران کو ان کو برطرف کرنے کے ارادے سے وہ آ رہے تھے، جن میں خاص طور پہ ظفر اللہ قادیانی پاکستان کے وزیر خارجہ، اس کی برطرفی انہوں نے طے کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جناح صاحب جب آئے ہیں اور پھر اچانک وہ وفات پا گئے ہیں تو اس کے پیچھے کس لابی کی سازش کار فرما ہو سکتی ہے۔ بہرحال جناح صاحب کی وفات سے پورے پاکستان میں ایک ماتم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور کراچی کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جنازہ تھا، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو عاقل بالغ جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ اور اس موقع پہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی، جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئی اور وہ خطبات عثمانی میں موجود ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مسلمانوں کی اتنی بڑی سیاسی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی محمد علی جناح نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد علی جناح کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلص رہنماؤں کے عزم اور ان کے اہداف کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمت اور عزم نو کے ساتھ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، یعنی اسلام کا نفاذ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور اسلامی نظام حکومت کی ایک شاندار مثال کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اہداف کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com